بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے کورونا وائرس کے مریضوں میں وائٹامن ڈی کے رول کے بارے میں یا کردار کے بارے میں بات کروں گا۔ کورونا وائرس جب ڈراپلیٹس کے ذریعے سے یعنی چھوٹے ذرات کے ذریعے سے ہمارے سانس کی نالیوں میں داخل ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم یعنی ہمارا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ سب سے پہلے حرکت میں آتا ہے اور اس وائرس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس وائرس کو یہ ہمارا مدافعتی نظام یعنی امیونٹی اس کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ وائرس آگے بیماری نہیں پھیلا سکتا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ امیونٹی کمزور ہو، قوت مدافعت کمزور ہو تو یہ وائرس آگے پھر سیلز میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور مزید جو ہے ان کو ڈیمیج کرتا ہے اور مزید سیلز میں پھیلتے پھیلتے بیماری پھیلانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ اب قوت مدافعت جو ہماری ہے اور اس کو کیسے مضبوط کیا جائے یا اس کو کیسے بڑھایا جائے تاکہ اس وائرس کے انفیکشن سے شروع میں ہی بچا جا سکے۔ تو اس میں بہت سارے تو روزمرہ کی زندگی میں جو عوامل ہیں ان کو اگر شامل کیا جائے تو اس سے ہماری امیونٹی بڑھ جائے گی، ہماری قوت مدافعت بڑھ جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی۔ ان میں سے متوازن غذا اور روزانہ کے حساب سے ہلکی پھلکی ورزش کرنا اور اس کے علاوہ اپنی نیند کا خیال رکھنا کہ ہماری نیند پوری ہو، اور متوازن غذا میں سبزیاں یعنی فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، تازہ سبزیاں اور تازہ پھلوں کا استعمال، ان چیزوں سے ہماری امیونٹی بڑھ جاتی ہے اور اس طرح جو وائرس کا انیشیل شروع والا اٹیک ہوتا ہے اس سے ہماری امیونٹی ہمیں بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کا اس امیونٹی میں کیا رول ہے۔ آیا وائٹامن ڈی اس امیونٹی کو بڑھاتی ہے، اور اگر بڑھاتی ہے تو کیسے بڑھاتی ہے؟ اب بہت سارے تجربات ہوئے اس کے بارے میں۔ جو وائٹامن ڈی ہے وہ ان کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس کے مریضوں میں اس کا ایفیکٹ دیکھا گیا ہے۔ جیسے ایک انڈونیشیا میں ایک تجربہ ہوا ہے اور وہاں پہ 780 کے قریب جو کورونا وائرس کے مریض تھے جو اسپتال میں داخل ہوئے تھے اس بیماری کی وجہ سے، ان کا ہاسپٹل ریکارڈ یعنی اسپتال کا جو ریکارڈ ہے اس کا تجزیہ کیا گیا اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی یعنی 20 نینو گرام پر ایم ایل سے جن کا وائٹامن ڈی لیول کم تھا ان میں 98.9% اموات ہوئیں، یعنی 98.9% لوگ جو کورونا وائرس کے مریض تھے وہ فوت ہوئے، اور دوسری طرف وہ لوگ جن میں وائٹامن ڈی کی کمی نہیں تھی ان میں 4.1% لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ تو اس تجزیے سے جو انڈونیشیا میں یہ تجزیہ کیا گیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ وائٹامن ڈی کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے اور ان کو کورونا وائرس کا انفیکشن ہو تو ان میں شرح اموات زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جن میں وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یو ایس اے یعنی امریکہ میں بھی جو تجربات ہوئے کورونا وائرس کے مریضوں پہ، وہاں پہ یہ مشاہدے میں آیا کہ جتنے بھی کورونا وائرس کے کیسز آئے وہاں پہ ان میں 50% سے زیادہ جو لوگ تھے وہ افریقن امریکن تھے، اور اسی طرح جتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں کورونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے ان میں 70% سے تقریباً زیادہ جو لوگ تھے وہ افریقن امریکن تھے۔ اب یہ افریقن امریکن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سکن تھوڑی ڈارک ہوتی ہے اور ان میں وائٹامن ڈی کی کمی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ان تجربات میں یہ بات بھی مشاہدے میں آئی کہ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کا لیول 95 یعنی 95 نینو مول پر لیٹر سے زیادہ تھا، ان میں کورونا وائرس کے جو مریض تھے ان میں ہاسپٹل سٹے کم تھا، اور اس کے علاوہ ہیموگلوبن لیول جو آکسیجن کیری کرتی ہے جو بلڈ میں ہیموگلوبن ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ آکسیجن کی ڈیلیوری یعنی جو ہمارے سیلز کو آکسیجن پہنچانے کی جو صلاحیت تھی وہ بھی ان لوگوں میں زیادہ تھی، یعنی جن میں وائٹامن ڈی کا لیول زیادہ تھا تو ان میں یہ چیزیں دیکھی گئی۔ اور دوسری ان لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا جو کریٹیکلی ال پیشنٹس تھے، یعنی وہ لوگ جو وینٹیلیٹر پہ تھے یا ان کو آکسیجن دی گئی، تو ان لوگوں میں ہائی ڈوز یعنی بہت زیادہ ہائی ڈوز میں وائٹامن ڈی جو تھا
وہ سیف پایا گیا کہ وہ محفوظ ہے، اور وہ ہائی ڈوز تھی 2.5 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ سے 5 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ تک۔ تو یہ جتنے بھی تجربات ہوئے ان کی یعنی جو ان کے مشاہدات تھے ان کی روشنی میں یہ ریکمینڈ کیا گیا اور یہ سجیسٹ کیا گیا، یہ مشورہ دیا گیا کہ چونکہ وائٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہے معاشرے میں لوگوں میں، اور خاص کر زیادہ عمر کے لوگ، سگریٹ پینے والے، اور وہ جن کا وزن زیادہ ہے اور یا دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان میں خاص کر وائٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے وائٹامن ڈی کو چیک کرنا چاہیے، اور اگر وائٹامن ڈی کا لیول کم ہو تو اس صورت میں فوری طور پہ وائٹامن ڈی سپلیمنٹ کے طور پہ یعنی اضافی وائٹامن ڈی دینا چاہیے، تاکہ وائٹامن ڈی کو آپٹیمم لیول یعنی جو اس کا خاص ایک مقدار ہوتی ہے بلڈ میں 40 سے لے کے 60 نینو گرام پر ایم ایل اس تک فوراً لے کر آنا چاہیے۔ اب دو چیزیں یہاں پہ ان تجربات کی روح سے یہ بتایا گیا کہ یعنی کمی کس کو کہتے ہیں، یہ کہا کہ جن لوگوں میں 50 نینو مول پر لیٹر سے کم ہو تو ان لوگوں کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، یعنی ان لوگوں میں وائٹامن ڈی کم ہے، ان کو وائٹامن ڈی سپلیمنٹ کے طور پہ یعنی اضافی وائٹامن ڈی دینا چاہیے۔ اب دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپٹیمم جو لیول ہوگا یعنی مقدار کتنی رکھنی چاہیے، تو اگر نینو گرام میں ہم دیکھیں تو 40 سے 60 نینو گرام پر ایم ایل لیول اچیو کرنا چاہیے، یعنی اتنا ان لوگوں میں لانا چاہیے۔ اگر نینو مول پر لیٹر میں دیکھیں تو 100 سے 150 نینو مول پر لیٹر ان کا جو وائٹامن ڈی ہے علاج کر کے اس تک لانا چاہیے۔ اب علاج کیسے کرنا چاہیے، یعنی جو وائٹامن ڈی دینی ہے وہ کیسے دینی ہے، تو اس میں پہلے ہفتے میں 50,000 انٹرنیشنل یونٹ ایک دفعہ دینی ہے، اور اسی ہفتے میں پھر 50 انٹرنیشنل یونٹ دوبارہ دینی ہے، تو ٹوٹل 1 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ پہلے ہفتے میں دینی ہے، پھر دوسرے میں 50,000 انٹرنیشنل یونٹ دینی ہے، اور تیسرے ہفتے میں بھی 50,000 انٹرنیشنل یونٹ دینی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ایک اور بھی ریکمنڈیشن دی گئی کہ اگر پہلے 1 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ دے دی یعنی 50,000 ایک دفعہ اور 50,000 انٹرنیشنل یونٹ وائٹامن ڈی کا دوسری دفعہ دیے، اس کے بعد روزانہ کے حساب سے 6,000 انٹرنیشنل یونٹ دیے جا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ 15,000 انٹرنیشنل یونٹ روزانہ کے حساب سے، یہ بھی ان تجربات میں بتایا گیا کہ وہ سیف ہے، یعنی 6,000 انٹرنیشنل یونٹ روزانہ کے حساب سے لے کے 15,000 انٹرنیشنل یونٹ تک روزانہ کے حساب سے یہ وائٹامن ڈی دی جا سکتی ہے۔ وائٹامن ڈی کے بارے میں ایک اور چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وائٹامن ڈی 2 فارم میں یعنی 2 شکلوں میں ہماری باڈی میں، ہمارے بدن میں پایا جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ان ایکٹیو وائٹامن ڈی، اور ایک کو کہتے ہیں ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی۔ اور ان ایکٹیو وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر ہمارے خون میں گردش کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو بدن ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ ایکٹیو فارم میں اس کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اور یہ جو ان ایکٹیو فارم ہے اس کو کہتے ہیں 25 ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی، اور ایکٹیو فارم ہے 125 ڈائی ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی۔ اب یہ جو ایکٹیو فارم ہے یہ کہاں پہ یعنی جو ان ایکٹیو فارم ہے یہ ایکٹیو فارم میں کہاں تبدیل کی جاتی ہے، تو ہماری جو سانس کی نالیوں میں اور پھیپھڑوں میں ان کی سطح پہ جو سیلز ہوتے ہیں انہیں ایپیتھیلیل سیلز کہتے ہیں۔ یہ ایپیتھیلیل سیلز ان ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی کو ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی میں تبدیل کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں۔ تو جب یہ ایکٹیو فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر یہ ہماری امیونٹی کو بھی بڑھاتی ہیں، ہماری قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ایک اور ریسیپٹرز ہوتے ہیں ہمارے سانس کی نالیوں میں ACE2 ریسیپٹرز، جن کے ساتھ یہ کورونا کا وائرس اٹیچ ہو کے پھر سیلز کے اندر جاتا ہے، ان کو بھی یہ تبدیل کرتا ہے اور ان کو ظاہر ہونے نہیں دیتا، تو یہ وائرس کا حملہ اس طریقے سے بھی یہ وائٹامن ڈی پر کم کرتا ہے۔ تو اس لیے اس معلومات کی روشنی میں آخر میں یہ کہوں گا کہ وائٹامن ڈی کا لیول چیک کرانا چاہیے۔ اگر وائٹامن ڈی کا لیول کم ہو تو اس صورت میں وائٹامن ڈی اضافی طور پہ اپنے جو معالج ہے اس کے مشورے سے لینا چاہیے، تاکہ آپ وہ کرونا وائرس کے انفیکشن سے بچ سکیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔